السلام علیکم جانے جہاں میں خوش آمدید. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 45. آج کی ایپیسوڈ اس ناول میں ایسے سے دھماکے کرنے والی ہے کہ آپ لوگ جان کر حیران رہ جائیں گے. آپ لوگوں کے دماغوں میں آنے والے جو تمام سوالات ہیں ان کے جواب یہاں پہ ملیں گے. لگ رہا ہے کہ اب حیا سلیمان کی جو ٹریول جرنی تھی ترکی والی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب آئے گا جہان سامنے. ان ریڈلز کے پیچھے کون تھا، ڈولی کون تھا، پنکی کون تھا، میجر احمد کون تھا، جہان سکندر کون تھا، عبد الرحمن پاشا کون تھا، ان کا آپس میں کیا کنیکشن تھا، اس پزل باکس کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا اور ان پزلز کا کیا مقصد تھا، اور حیا سلیمان جو اب ویڈیو دیکھ رہی ہے اس ویڈیو میں کون ہے. ان تمام تر سوالات کا جواب ملے گا کیونکہ اب پارٹ 2 سٹارٹ ہو رہا ہے اس ناول کا، جہاں پہ جہان سکندر سامنے آئے گا. مجھے ساری سٹوری کا تو نہیں پتا کیونکہ میں نے نہیں پڑھا، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھتی، لیکن کچھ آئیڈیا مجھے بھی ہو چکا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو واقعی حیران کر دے گی، پریشان بھی کر دے گی، اور بہت سے مومنٹس پہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں کیا، اس کی ضرورت ہی کیا تھی، اور کیا کوئی واقعی میں ایسا بھی کر سکتا ہے. بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے اور پھر بہت سے سوال ذہنوں میں دوبارہ سے ابھریں گے جن کے جواب آنے والی ایپیسوڈز میں ہوں گے. تو جناب اگر آپ کو یہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ آج کی بہت اچھی ہونے والی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف. اسکرین کی روشنی اس کے سفید پڑتے چہرے کو بھٹکا رہی تھی اور وہ سانس روکے یک ٹک اس منظر کو ہی دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا. وہ ایک کمرے کا منظر تھا اور نفاست سے بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے گرے پردے، اور کیمرہ کسی اونچی جگہ پہ رکھا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی ہی نظر آ رہی تھی. کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا گیا تھا اور مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے. اور وہ کمرہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی. کمرے نے اسے نہیں چونکایا تھا بلکہ اس شخص نے اسے چونکایا تھا جو ابھی ابھی اس کرسی پہ آ کر بیٹھا تھا. اور پھر وہ کہنے لگا، میں امید کرتا ہوں میڈم کہ آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی. اور اس کے ہاتھ میں ایک مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جسے کھولتے ہوئے وہ مخاطب تھا. کس سے تھا؟ یقیناً حیا سے. اور وہ سانس روکے بس اسے دیکھے گئی. اور پھر وہ کہنے لگا، میرا نام جہان سکندر احمد ہے. اور بڑے پرسکون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میجر جہان سکندر احمد. احمد میرے دادا کا نام تھا اور یہی میرا سر نیم ہے. میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا. ایسا نہیں ہے، میں پنکی نہیں تھا. اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال کر منہ میں رکھتا تھا اور وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی. بنا پلک جھپکے، دم سادھے اور چند لمحے ٹھہر کر وہ بولا، میں ڈولی تھا، یاد ہے تمہیں؟ اور پھر وہ ذرا سا مسکرایا تھا.
गेम जीतने के बाद किंग मेकर की मखसूस मुस्कुराहट। वो उसे नहीं जानती थी और ना ही पहचानती थी। और हाँ, एक चौथे नाम से भी तुम मुझे जानती हो, अब्दुल रहमान पाशा, होटल ग्रैंड का मालिक और एक बुरा आदमी। और वो गोया सांस लेने के लिए रुका और फिर नफी में उसने सर हिलाया। मैं बुरा आदमी नहीं हूं और ना ही कभी था। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद तलाश करो, मुझे खुद ढूंढो, मुझे डिस्कवर करो। बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं समझ सकी, सो मैंने चाहा कि मैं तुम्हें खुद ही बता दूं। और वो अब टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा जैसे याद करके और सोच सोच कर बोल रहा था। और उसकी निगाहें दूर किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी हुई थी। और वो बिल्कुल सांस रोके और दम साधे उसे ही देख रही थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था। और फिर जहान उससे मुखातिब हुआ और उसने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी भी इतनी आसानी से और इतने साफ लफ्जों में किसी को कुछ नहीं कहा करता। मेरे पेशे का यही तकाजा है और मैंने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंफॉर्मेशन को इनकोड और डिकोड करने में सर्व किया है। इसीलिए मैंने एक पजल तरतीब दिया, एक ट्रेजर हंट। और तुम इसे हल कर लोगी ये बात मैं जानता हूं, लेकिन हां, कब करोगी और तब मैं कहाँ होऊंगा, जिंदा भी होऊंगा या नहीं, बाहर होऊंगा या फिर से जेल में, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूं कि तुम इसे हल कर लोगी। और जुलाई की इस गर्मी में भी हया के हाथ पैर बर्फ बन रहे थे और वो पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक रही थी। वो बस स्क्रीन को देख रही थी, ऐसे जैसे उसने कभी उसे देखा ही ना और वो वाकई पहली दफा उस शख्स से मिल रही थी। और फिर जेहान उसे कहने लगा, जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पे खड़ा नहीं होता ना, वो नहीं जान पाता कि असल कहानी क्या है। एक ही रिवायत में अगर रावी और मरवी की जगह बदल दो तो सारा किस्सा ही बदल कर रह जाता है। पिछले चंद माह मैं तुम्हारी जिंदगी की कहानी का हिस्सा रहा हूं और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ की कहानी भी सुनो। और फिर बात के इख्तिताम पर वो मुस्कुराया था। इसे कहते हैं अपनी कहानियों को स्वैप करना, राइट? यू इडियट! बेख्तियार उसके लबों से निकला था और वो अभी तक पलकें नहीं झपक रही थी। और यहां पे होता है ये सीन खत्म। अगला सीन स्टार्ट होता है जेहान सिकंदर से। वो माह दिसंबर के इस्लामाबाद की खूबसूरत ठंडी पहर थी। बादल हर सू छाए हुए थे, सब्ज तरफ स्याह बादल, सुरमई सड़क और एक पुरसुकून ठंडा सा इम्तिजाज। और वो पैंट की जेबों में हाथ डाले और सर झुकाए सड़क के किनारे चल रहा था। जिस होटल में उसे जाना था वो वहां से चंद गज के फासले पे था और वो आदतन टैक्सी से मतलूबा मकाम से जरा सा दूर उतरा था और अब उसे पैदल चलकर होटल तक जाना था। वो वही कर रहा था, लेकिन सर के पिछले हिस्से में उठता दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था।
وہ مائیگرین نہیں تھا لیکن شدت ویسی ہی تھی. وہ ظاہر نہیں کرتا تھا لیکن تکلیف کبھی کبھی بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. یہ الگ بات تھی کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب اس کی ممی کی باتیں بنی ہوئی تھی جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں. جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی. اور ایسے مواقع کم ہی آتے تھے مگر جب بھی آتے تو اسے دکھی کر جاتے. تب اس کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا اور آج بھی نہیں تھا. آج تو ممی نے کال کے اختتام پر اسے تانا بھی دے دیا تھا اور کہا تھا، جہان سکندر تم مجھ سے زیادہ نا اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے تو اب یہی لگا ہے. ہوٹل کا بیرونی گیٹ بالکل سامنے تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا. اسے کسی نے روکا نہیں تھا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکیورٹی ضرور نظر آ رہی تھی. وہ بڑے ہی محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اندر جا رہا تھا اور یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہوئی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی. ابھی وہ انٹرنس سے ذرا سا دور تھا جب اس کا موبائل بجا. وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے اس نے موبائل نکالا. وہی اس کا سلور سمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بے حد بیش قیمت نگرانی کرنے والے آلات اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا. سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑتی تھی. مسز پارٹنر. اسکرین پہ یہ نام جل اور بجھ رہا تھا. وہ عادتاً کبھی بھی نمبرز لوگوں کے اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا. حماد پارٹنر کے نام سے اور اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی، اس نے اس کا نمبر مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں سیو کیا ہوا تھا. ہیلو. اس نے فون کان سے لگایا اور پہلے دوسرے کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی. بہت سی عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی. تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. ہاں میں بس آ رہا ہوں. اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے تک آیا. اور اب گارڈ نے بھی کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی اور آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی. ایسے مواقع پہ جو لوگ کم کم آتے تھے ان سے ان کی اصلی شناخت ہی طلب کی جاتی تھی. اس نے اندرونی جیب سے والیٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والیٹ کے خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، لیکن تصویر ایجنسی کا 6 حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکھٹوں کا نشان واضح تھا. اب گارڈ کی بھی تنی آئیبرو سیدھی ہوئی اور ایڑیاں خود بخود مل گئیں اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا اور وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والیٹ واپس رکھتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا. کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تھا تو یہ عیش اسے بہت اچھی لگتی تھی. اب لابی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا. کتنے کیمرے تھے اور ان کا رخ کیا تھا؟ ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے؟ اگر آگ لگ جائے یا ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی؟ اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں ایک طرف لگے صوفوں کی جانب بڑھ گیا جدھر ایک صوفے پہ تانیہ بیٹھی تھی اور اس نے سیاہ سفید دھاریوں والی قمیض شلوار پہ بلیک سویٹر پہن رکھا تھا اور گلے میں دوپٹہ. گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی. وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی.
ان سے جونیئر تھی، لیکن حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اور پھر وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا، اور وہ بھی۔ اب دونوں صوفے پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی میز تھی جس پہ ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا ہوا تھا، اور ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آئی تو ثانیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب آئے ہو تم ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس۔ زیادہ دن تو نہیں ہوئے، بس کام سے ہی آیا تھا۔ مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اسے بتایا، اور وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا تعداد اس نے نہیں بتائی، اور دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے نا اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، یہی سوچ رہا تھا وہ۔ اور جواباً وہ کہنے لگی کہ ہاں وہ تو مجھے اندازہ تھا کہ تمہارا کوئی کام۔ اس نے بیٹھتے ہوئے آئی برو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا، اور جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی میں نے کر دیا۔ تمہاری معلومات واقعی ٹھیک تھیں، وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اور اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی سی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں، اور وہ بھی بہت جلد، اور اسی لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ اب ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی، اور اب زبانی اسے بریفنگ دے رہی تھی۔ You know what؟ وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی بھی گاڑی استعمال نہیں کرتی، جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی بھی تعداد قریباً 150 ہی ہے۔ 140۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تصحیح کی، اور ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ سے اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال ان میں سے کسی بھی گاڑی پہ سفر نہیں کرتی، کیونکہ اس کو ایک جگہ یہ کہتے سنا گیا تھا کہ اگر ان 140 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو ایمبیسی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسے ایمبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکیورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد میں کرواتے ہیں، کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو جیسے ان کے لیے جنت ہے نا۔ اور پھر چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر، اور بے ضرر سی باتیں، اور پھر لمحے بھر کو جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ اچھا، کوئی اور کام بھی ہے تمہیں اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے، اور ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتلی سکیڑے بغور اسے دیکھ رہی تھی، وہی تیکھا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو بس ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ اچھا، ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی تمہاری؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے نا تمہارے ماموں کے گھر؟ اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ، یا تو نبھاؤ یا پھر اسے چھوڑ دو۔ اور بات کے اختتام پہ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے، اور جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، اور ثانیہ کے لیے تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا۔ ارے چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں، تو یہ راستہ کیسے بند کر دوں میں؟ اچھا تو پھر نبھاؤ نا۔ کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے بھی۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں، میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو۔ اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا۔ اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جہان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو ایک
पॉजिटिव जो है ना इशारा दो। इससे वो ये जान लेंगे कि तुम और तुम्हारी मम्मी उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो, तो वो यकीनन तुम्हें बहुत अच्छा वेलकम करेंगे। और वो कुर्सी पे ज़रा आगे होकर बैठी, गोया समझा रही थी, लेकिन शायद वो तो समझना ही नहीं चाहता था। जब मैं रिश्ते ही नहीं निभा पाऊंगा तो मैं क्यों उनको धोखा दूं? क्यों करूं उनकी बेटी के साथ कोई भी ज्यादती? देखो, मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करूंगा, और सच जानने के बाद वो अपनी बेटी से मेरी शादी कभी भी नहीं करेंगे, और बात फिर वहीं आ जाएगी कि मम्मी हर्ट होंगी। वो शदीद किस्म के मुखमसे में था, या शायद वो मसला हल करना ही नहीं चाहता था। और सानिया उसे समझाते हुए कहने लगी, जरूरी नहीं है कि चीजें वैसी हों जैसे तुम सोच रहे हो। तुम उन्हें बताना कि तुम क्या जॉब करते हो और उसकी क्या पेचीदगियां हैं और क्या मजबूरियां हैं, और ये कि तुम ये जॉब छोड़ नहीं सकते हो। मुझे यकीन है कि वो अंडरस्टैंड करेंगे। और जेहान ने नफ़ी में सर हिलाया, और लॉबी में पस मंज़र में धीमा सा बजता म्यूजिक जैसे एकदम से बहुत तल्ख हो गया था। तो मेरे मामूओं को नहीं जानती, वो ज़रा ज़रा सी बात पे ना इशू बनाने वाले लोग हैं। वो इस बात को इशू बना लेंगे कि हमने पहले इन्हें बेखबर क्यों रखा, और इतने साल में कभी उनसे मिलने नहीं आया, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। अपने तमाम रवैये, सब तल्ख बातें सब भुला कर वो फिर से मम्मी पे ना चढ़ दौड़ेंगे, और फिर से मम्मी हर्ट हो जाएंगी। मैं उनको मज़ीद दुखे होते हुए नहीं देख सकता यार। अब मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। और सानिया फिर चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, और फिर आहिस्ता से बोली, जहान, अगर हर चीज बिल्कुल वैसे हो जैसे तुम कह रहे हो, और वो वाकई तुम्हारी मम्मी को फिर से हर्ट करें, तब भी तो वो उतनी मजबूत रहेंगी ना, और हैं भी, कि वो उनका बहादुरी से मुकाबला कर सके। और ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो अपनी मम्मी के बारे में। तुम सिर्फ और सिर्फ ना अपने रवैये की सफाइयां दे रहे हो, असल वजह ये नहीं है। अच्छा, तो तुम बता दो कि असल वजह क्या है? उसने संजीदगी से सानिया को देखते हुए पूछा, और वो जानता था कि वो ठीक कह रही थी, फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। असल वजह यह नहीं है कि जो तुम कह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूं। मुझे यकीन है कि तुम जब उन्हें बताओगे कि तुम एक आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि एक जासूस भी हो, और वो इस पे रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे, तब भी तुम आधे घंटे में उन्हें मुतमईन और कायल जरूर कर लोगे। नहीं, मैं उन्हें कायल नहीं कर सकता। वो जानते बूझते कभी भी अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे जासूस से नहीं करेंगे कि जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा ही ना हो, जो उनकी बेटी के साथ रहे ही ना, बल्कि दूर किसी दूसरे मुल्क में और किसी दूसरे नाम के साथ जिंदगी गुजारे, और जो वहां मर भी जाए तो महीनों उनकी बेटी को पता ना चले कि उसकी कब्र कहां है। असियत से कहते हुए वो कुर्सी पे पीछे को हुआ, और आंखों के सामने एक रूह को जख्मी कर देने वाला मंजर फिर से लहराया था। उसे याद आया था अंतालिया के कदीम शहर में उस बड़े से दालान के फव्वारे के साथ खड़ा घोड़ा, और उसकी कमर पे ऊंधे मुंह लादा गया वो वजूद। और इससे आगे वो सोच नहीं पाया था, और उसने अपना सर झटका। जहान, ऐसी कोई बात नहीं है, ये असल वजह नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारा असल मसला क्या है? अब भी वो कदरे खफकी से कहती, बाहम मिली मुट्ठियां मेज पे रखती हुई आगे को हुई, और फिर उससे कहने लगी, तुम ना अपने मामूओं से डरते हो। और वो भी बेजारी से हाथ झुलाकर दूसरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, तुम ना अपने एहसास कमतरी से अभी तक छुटकारा नहीं पा सके कि वो तुम्हें तुम्हारे अब्बा का ताना देंगे,
اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے؟ ارے کم آن جیہان، اب اس چیز سے تم باہر نکل آؤ۔ لیکن جیہان نے جواب نہیں دیا تھا اور وہ گردن ذرا سی موڑے دائیں طرف دیکھتا رہا۔ مجھے تو واقعی حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پہ، اتنا قابل آفیسر، اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک، پھر بھی اپنے اندر کے احساس کمتری سے تم نہیں لڑ سکے۔ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جیہان، تو پھر کیوں؟ لیکن جیہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ اور ثانیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں جب دیکھا تو لابی کے دوسرے کونے میں 2 لڑکیاں صوفوں پہ بیٹھ رہی تھیں۔ ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی، جس نے سیاہ لمبے بال آگے کندھے پہ دائیں طرف کو ڈالے ہوئے تھے، کافی خوبصورت تھی، اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی پکڑی اور منہ میں رکھی، اور دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے بھی جا رہی تھی۔ جیہان، ثانیہ نے اسے پکارا اور وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے بھائی، پاکستان ہے یہ۔ لیکن جیہان سکندر کو تو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، بلکہ وہ دوبارہ سے ان 2 لڑکیوں کو دیکھنے لگا، اور پھر اس نے کہا، ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھی ہے، تم نے بلایا اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں، اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ Are you sure کہ یہ وہی ہے؟ ہاں بھائی، میں نے اس کی پکچرز دیکھ رکھی ہیں۔ ثانیہ نے اب اس کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر دوبارہ سے اس لڑکی کو دیکھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی کو جیسے مرچیں لگی ہوئی تھی، اور کینڈی غالباً مرچ والی تھی، اور اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی، اور وہ جیسے خفگی سے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو کہ ہنس رہی تھی۔ تو جیہان، کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت، اسے واقعی مایوسی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہوگی؟ وہ جیسے خود سے بولا، پتا کروں؟ ثانیہ کی بات پہ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور وہ اٹھ گئی۔ اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتی اٹھی تھی اور انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا، اور پھر ثانیہ نے جاتے ہوئے سے پوچھا کہ یہ کہاں پڑھتی ہے؟ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، شریعہ اینڈ لا، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی توں دہرائی، اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔ اور ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی، اور وہ دونوں لڑکیاں اب بھی لابی پار کر رہی تھی، اور ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی، بلکہ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا، اور ثانیہ ٹرے اٹھائے ان 2 لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھیں۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا، اور وہ دونوں پلٹی ہی تھیں، اور اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کے تاثرات تو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی بنے کیفے جس میں سیلف سروس موجود تھی وہیں سے اٹھ کر آئی ہے، اور اس کیفے کے انٹرنس پہ اگر آپ موجود ہو تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے۔
اور ان سے بات کر کے فوراً وہ واپس جیہان کی طرف آنے کے بجائے اندر کیفے میں چلی گئی تھی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور اب سیاہ لباس والی لڑکی اجنبے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اور دفتن اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی بہت سے لوگ جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اور اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگ رہا تھا وہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اور پھر ثانیہ وہاں پہ آئی، ان سے کہنے لگی کہ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اسی لیے آئی ہیں یہاں پہ۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے میں چلی گئی تھی، اور اب جب کہ وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھی تو وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے سے بتانے لگی، اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی اب سمجھ میں آ گئی تھی۔ اور پھر جہان سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی ہے تمہاری؟ وہ سرسری سے انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پر اس نے مجھے واقعی نہیں پہچانا، اور پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں تو اس نے بتا دیا مجھے، ویسے اچھی ہے۔ اور جہان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، کچھ اس سے بہت برا لگا تھا۔ اچھا تو پھر گھر جاؤ گے آج اس کے؟ ہاں جاؤں گا، اس نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ اچھا خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں لایا ہوں اور خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا پھر کچھ خرید کے لے جانا نا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کے کچھ کھا ہی لیتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی، اور وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا اس نے۔ تم شاید اپسٹ لگ رہے ہو۔ نہیں بالکل بھی نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ خیر تم سناؤ، کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن تو مزید لگیں گے، برن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ اسے حماد کے بارے میں بتانے لگی، اور کچھ عرصہ پہلے ہی ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، یعنی کہ جل گیا تھا۔ البتہ سرجری سے وہ بہت بہتر ہو رہا تھا۔ اور وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اور اس کا ذہن تو واقعی بہت پیچھے تھا۔ اور پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا، اور اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں کہ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی بھی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان، اور اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ لیکن اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی تھی، اور آنکھوں کے سامنے وہ زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ ثانیہ غلط تھی۔ ایک جرم میں تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا۔ اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ تو آئی ہوپ سو کہ کچھ جو آپ لوگوں کے دماغوں میں سوالات تھے جہان سکندر کے بارے میں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اور اب یہ جو پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ وہاں سے ہو رہا ہے جہاں پہ پہلی بار حیا سلیمان کو دیکھا تھا جہان نے۔ اور جب حیا سلیمان نے عبد الرحمن پاشا کے بارے میں آنے سے پوچھا تھا تو آنے نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس نے کسی چیریٹی فنکشن میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، لیکن حیا یاد کرتی رہی کہ چیریٹی فنکشن میں تو اس شکل کا کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسے تب یاد آیا تھا کہ صرف ایک لڑکی انہیں کافی دینے کے لیے آئی تھی اور وہ اسے جانتی تھی، لیکن حیا سلیمان کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ تو یہ جو پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی اب جہان سکندر کا پارٹ ہے،
جہاں پہ دسمبر سے لے کر اب تک کے ٹائم تک جہان سکندر نے جب پہلی بار حیا سلیمان کو دیکھا، ان کا جو انٹریکشن ہوا، اس کے بعد کیوں اس نے پزل باکس اسے دیا، کس طرح سے ترکی میں جو جرنی رہی تھی اس میں جہان سکندر نے کیا کچھ کیا تھا اور وہ کس مشن کا حصہ تھا جس میں اسے ڈولی کا روپ اختیار کرنا پڑا، اور ساتھ یہ جو جلے ہوئے چہرے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ حیا سلیمان نے دیکھا تھا، تو وہ یقیناً اس کا دوست ہی تھا۔ تو اب جو پارٹ ہے وہ ہے جہان سکندر کی سٹوری، اور ختم ہو چکی ہے ترکی والی سٹوری جو کہ حیا سلیمان کی جرنی تھی، ڈائری تھی، ٹریول جرنی والی، وہ ختم ہو چکی ہے اور اب جہان سامنے آ رہا ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ اب زیادہ ایکسائٹنگ ہو جائے گا اور مزہ آئے گا پڑھنے میں کہ جہان سکندر یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا اور کیا کیا کب کب کر رہا تھا اور کیوں نہیں سمجھ سکی حیا سلیمان۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔